آج کی یہ محفل میرے والد گرامی حضرت علامہ ممتاز احمد اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چہلم سے متعلق، بلکہ ان کے چہلم ہی کی یاد میں بنانے کے لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ کی یہ شخصیت کوئی نایاب نہیں ہے یہاں کے لیے، نئی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں پرانے عمر کے لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کس وقت یہاں تشریف لائے، دین کے قوم کو خدمات انہیں انجام دیں۔ ان کے لیے تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج ایک عالم دین اور نائب رسول کی یہ چہلم منانے کے لیے ان کی محفل میں تشریف لائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہمارے پرانی نسل، جو قدیم نسلیں ہیں، ہمارے ان اکابرین کے حالات و احوال کو، ان کی خدمت دین کو نئی جنریشن تک اس طرح پہنچائیں تاکہ آنے والی نسلوں میں وہ ہمیشہ زندہ و باقی رہیں۔ چونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جب دین کا کوئی کام ایک شخص کر جاتا ہے تو تا قیامت اس کی خدمت دین باقی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو حضرت علامہ ممتاز احمد اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے والد گرامی نہایت ہی خلیق، اخلاص خلوص کے ایک پیکر تھے۔ کبھی بھی میں نے ان کے چہرے پہ غم و فکر آسان نہیں دیکھے۔ ایسا نہیں کہ غم انہیں نہیں تھا، لیکن غم کا اظہار وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ خلیق انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب یہ کسی بھی وقت میں ایسے وقت میں آئے جہاں پر انہیں کچھ غم و فکر کے آسان نظر آئے تو پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ غم نہیں مجھ کو، یہ نہ سمجھو کہ غم نہیں مجھ کو، مسکرانا تو میری فطرت ہے۔ جیسے مسکرانا یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو قوم میں پہنچانا یہ ایک فرض اولین سمجھا جاتا ہے، تاکہ ہر انسان کے دل میں اخلاق و محبت کی شمع روشن کرتے رہیں۔ حضرت علامہ ممتاز احمد اشرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے آپ سبھی واقف ہیں، اور جو ایام میں نے گزارے اپنے والد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، وہ بھی میں نے اپنی زندگی کا بڑا ہی حسین تجربہ پایا۔ اکثر میں سنا کرتا تھا، کتابوں میں پڑھا کرتا تھا کہ سحر لیالی کرنے والی قوم میں بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو ساری رات عبادت میں لگے ہوتے ہیں۔ ایک عابد شبگیر کی تو عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عابد شبگیر کی عبادت ہوتی کیسی ہے، سحر لیالی کو وہ کس طرح گزارتے ہیں۔ یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے والد صاحب کی خدمت میں رہ کے میں نے دیکھی۔ الحمدللہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک میں غالباً اپنی عمر کے 50 دہائی یعنی 47 سال کی عمر 50 سال تک انہوں نے عمر گزاری یہاں پہ۔ اس زمانے میں تو میں نہیں تھا یہاں، میں یہاں 1983 میں آیا ہوں۔ اس وقت سے میں والد صاحب قبلہ کے ساتھ رہا اور ان کے صبح و شام میں نے دیکھی۔ عبادت و ریاضت میں بڑے ہی مشغول رہا کرتے تھے۔ کوئی بھی وقت میں نے فاضل ایسا نہیں دیکھا جس میں وہ کہتے کہ یہ فوج وقت گزارنا چاہیے، نہیں، ہمیشہ ہر وقت تسبیحات و عبادت میں گزارتے۔ یہاں تک کہ میں نے جب دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ واقعی وہی لوگ ہیں جسے ہم عابد شبگیر کا خطاب دیا کرتے ہیں۔ والد صاحب کے آج میں نے کیا دیکھا کہ صبح سے شام تک عبادت و ریاضت میں کچھ اس طرح مصروف ہوتے۔ مثال کے طور پہ کہ عصر کے وقت انہوں نے عصر کی نماز ادا کی اور مصلی ہی پر بیٹھے رہے، تلاوت کرتے رہے، وظائف کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا تھا مغرب کے وقت تک۔ مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد بقیہ وظائف پورے کیے، چند لمحے کے لیے وقت نکالا خورد و نوش کے لیے۔ کھاتے بھی بہت کم۔ یہ بھی ایک بات یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بزرگوں کی ایک صفت ہے کہ کم خوردن کم گفتن اور کم خفتن کم گفتن، یہ ساری چیزیں ان کے اندر میں نے پائی کہ کھانا بھی کم کھاتے تھے اور کچھ سالوں سے زیادہ بات چیت بھی انہوں نے کم کر دی تھی۔ سونا بھی کم خفتن، سونا بھی کم کر دیا تھا انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ بعد نماز مغرب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خیال سے گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے وہ آرام کرتے، اور 3-4 گھڑیاں ہوتی تھیں ان کے بستر کے آگے پیچھے، مختلف علام مختلف اوقات کے لیے۔
مختصر یہ کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتے اس وقت عشاء کی نماز پڑھی اور تہجد پڑھی، اور پھر فجر تک یہ سلسلہ جاری ہوتا تھا عبادتوں کا۔ جب میں اٹھتا صبح فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتا، اس کے بعد میں اپنے اسکول کے لیے روانہ ہوتا، تو کیا دیکھتا کہ مولانا صاحب اللہ رحمۃ اللہ ابھی بھی مصلی پہ بیٹھے تسبیحات اور عبادات میں لگے ہوئے ہیں، اور نماز فجر کی ادائیگی کی، اس کے بعد الحمدللہ نماز شاشت وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر وہ آرام کرتے، اور اس طریقے سے سلسلہ ظہر کے وقت تک چلا کرتا۔ الحمدللہ یہ میں نے دیکھا ہے والد صاحب کی زندگی سے، میں نے یہ سیکھا ہے، اور میں چاہوں گا کہ مجھے یہ خوش نصیبی ہے میری کہ میں ایک ایسے عظیم باپ کا بیٹا ہوں، ایسی ہندسے مجھے ملی ایک عالم دین سے کہ جن کے ایک ایک نقل و حرکت سے میں نے زندگی میں دیکھا ہے بس عبادت ہی عبادت ہے، اللہ رسول کے فرمودات انہوں نے ہمیں پیش کیے ہیں۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ ایک عظیم عالم دین تھے، وہاں پہ ایک نہایت ہی مخلص اور خلوص کے پیکر بھی تھے، وہ پورے بیفور کے عوام گواہ اس بات کی، کبھی بھی انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، شکوہ اعلان نہیں کیا۔ آج بھی یہی کہتا ہے کہ علامہ ممتاز ایک عجیب شخصیت کو مانتا ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ غم نہیں، مجھ کو مسکرانا تو میری فطرت ہے۔ وہ محسوس کرتے تھے، لیکن ان کا مقصد تھا، پیغام تو دنیا کی ہدایت کا، جسے وہ لے کر چلتے۔ تو یہ رہے میں مختصر سے احوال میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ ہمارے علماء کرام ابھی تشریف لائیں گے، تو جلد سے کہ بقیہ پروگرام کو آگے بڑھائیں کہ انشاءاللہ بہت اچھے اچھے احوال آپ سنیں ان سے۔ تو ایک آخری جملہ میں کہہ دوں والد صاحب کے لیے کہ جب والد صاحب ہمارے عشق رسول میں جب ڈوبتے، بلکہ ڈوبے ہی رہا کرتے تھے، بچپن سے میں نے سنا تھا کہ ہمارے والد صاحب اللہ علیہ بہت عظیم شاعر بھی ہیں، لیکن وہ شعر و شاعری میں نے پڑھی کبھی یہاں آنے کے بعد، تو واقعی یہ چند ان کے 4 مصرے میں آپ کو سنا رہا ہوں، دل جھوم اٹھے گا۔ دوسری پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ بھی ہے نگاہ میں، طوبیٰ بھی ہے نگاہ میں، جنت نظر میں ہے۔ سماعت فرمائیے گا، طوبیٰ بھی ہے نگاہ میں، جنت نظر میں ہے، لیکن کہاں وہ بات جو طیبہ نگر میں ہے۔ طوبیٰ بھی ہے نگاہ میں، جنت نظر میں ہے، لیکن کہاں وہ بات جو طیبہ نگر میں ہے۔ ان کا خیال، ان کی تمنا میری حیات۔ سبحان اللہ، کس قدر یہ معرفت سے ڈوبا ہوا یہ شعر ہے کہ ان کا خیال، ان کی تمنا میری حیات، وہ دل میں ہے تو دولت کونین گھر میں ہے، وہ دل میں ہے تو دولت کونین گھر میں ہے۔ اور اسی عقیدت کا نتیجہ یہ تھا کہ والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مصائب سے گزرتے رہے اپنے حلالت کے درمیان اور ایام میں، لیکن کبھی بھی زبان میں کچھ شکوہ نہیں آیا۔ بڑے ہی پرسکون انداز میں کہا کرتے تھے کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، انشاءاللہ بڑے اطمینان سے گزر جائے گا۔ اور والد صاحب قبلہ کی یہ خواہش تھی، پچھلے سال انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ جب میں والد صاحب کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو والد صاحب نے فرمایا کہ کچھ حساب کتاب میں کر رہا ہوں، ذرا تم آگے دیکھو، میرا دماغ صحیح کام نہیں کرتا، کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر دباتے کچھ ہے اور آتا کچھ ہے۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ نقاہت کی وجہ سے انگلیاں ہلتی ہیں تو ایک کی جگہ کہیں اور نمبر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ خلاف معمول یہ والد صاحب مجھ سے کہا تھا کہ یہ حساب کتاب تم سنبھالو۔ اس وقت یہ لفظ سنبھالو تو میں نے سنبھالا نہیں، بعد میں سوچ لگا کہ والد سے قبلہ نے یہ اشارہ کس طرف کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اگلے سال میں شاید روزہ رمضان ملے نہ ملے۔ میں نے کہا حضور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، آپ ہر سال یہی کہتے ہیں مگر ہر سال رمضان ملتا ہی رہتا ہے آپ کو، لیکن کیا خبر تھی کہ یہ رمضان آخری رمضان ہوگا۔ الحمدللہ یہ رمضان بھی کیا ہی حسین سفر تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی خواہش تھی کہ رمضان ملے، رمضان بھی ملا، پہلا روزہ پورا ہو گیا،
ابھی شاید دل کو تسلی اور سکون نہیں ملا، تو اسے رمضان کی طرف قدم بڑھایا، کافی تھا، شاید ابھی کچھ اور ہی کاملوں کو منظور تھے، دوسرا بھی پورا ہو گیا، اب تیسرے رمضان کا دخول شروع ہو چکا تھا، دوسرا رمضان پورا ہوا، تیسرا شروع ہو چکا تھا، تینوں کے درمیانی شب تقریباً 9:45 بجے کا وقت ہے کہ روح قبض مصری سے پرواز کر گئی۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا حسین سفر والد صاحب کو ملا، کتنی حسین قسمتی والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ پچھلے 1 سال پہلے انہوں نے ایک وعدہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ مجھے ملے نہ ملے، اللہ تو مجھے عطا کر، زبان حال سے یہی کہا تھا کہ اللہ مجھے عطا کر۔ پروردگار عالم نے کہا بالکل عطا کر، عطا ہو گیا وہ۔ اور یہی نہیں، پہلا رمضان بھی ملا، دوسرا بھی ملا، جمعے کی رات بھی ملی، جمعے کا دن بھی ملا، وصال فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی ملا۔ کس قدر حسین موقع تھا یہ، جبکہ ایسے موقع پہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ 2 شخصوں پر عذاب قبر میں نہیں ہوتے، ایک وہ جو جمعے کے دن انتقال کر جائے، دوسرا وہ جو رمضان میں جاتا ہے۔ تو یہ دونوں سالتیں تو تھی ہی، وصال فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملا، اس کے برکتیں بھی ملی۔ تو یہ رہی والد صاحب کی ان کی ہر خواہش، میں نے دیکھا کہ جب بھی زندگی میں جو بھی خواہش کا اظہار انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے پوری فرمایا۔ اور ایک موقع پر میں نے یہ کہہ دیکھا کہ والد صاحب اللہ جب ہسپتال سے واپس آئے، یہ اسی دوران علالت کی بات میں کر رہا ہوں، یہ آخری سفر تھا جو والد صاحب ہاسپٹل سے گھر پہ آئے تھے، اس کے بعد جب گئے تو دوبارہ واپسی نہ ہو سکے۔ جب گھر پہ تشریف لائے تو اس وقت بولنے کی قوت نہیں تھی والد صاحب میں، لیکن آنکھوں کے اشاروں سے وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ مستقل باخبر تو نہیں ہوتے، لیکن جب بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کسی وقت بھی جب وہ باخبر ہو جاتے تو اس وقت آنکھوں کے اشاروں سے ایجاب و سلب میں اس بات میں باتیں ہلا دی یا انکار کرتے ہو۔ تو ہم نے والد صاحب کو بستر جب اپنے کمرے میں لگایا تو تھوڑی سی کوتاہی ہمیں یہ ہوئی، محسوس ہوئی، بلکہ بعد میں ہوئی ہمیں، کہ جس طرف والد صاحب کا پاؤں ہم رکھا بیڈ کی طرف، یعنی وہ داہنا حصہ تھا، پاؤں کا حصہ، تو وہاں دیوار پہ کافی اوپر حرم شریف کا پوسٹر لگا ہوا تھا، اور خلاف معمول میں نے والد صاحب کے ہاتھ میں ایک جنبش دیکھی۔ آپ بھی ذرا توجہ فرمائے کہ میں اپنے ہاتھ سے جنبش کر کے بتا رہا ہوں، یعنی والد صاحب یوں لیٹے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے ہاتھ سے اشارہ کیا اور یوں انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کسی چیز اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سمجھ نہ سکا، ایک اشارہ تھا، مبہم اشارہ تھا میرے لیے، لیکن اسے یہ برداشت نہ ہوا مجھ سے کہ آئے یہ بار بار کیوں بتا رہے ہیں، آیا کچھ تو ہے، مجھے سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ قدرت نے میرے ذہن میں وہ عقل فہم کی بات ڈالی، میں نے انگلی کے اشارے کو فالو کرتے ہوئے میں وہاں تک پہنچا۔ والد صاحب پلس میں نے کہا حضور یہ تو غرا اتار دینا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ الحمدللہ والد صاحب نے آنکھوں کو بلکہ جھکائی، گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ کو نیچا کیا اور تبسم کیا چہرے پہ۔ یہ ایک زندہ کرامت میں نے دیکھے والد صاحب کو، اس عالم میں بھی تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ جبکہ ہوش حواس بھی کھو بیٹھے تھے کافی دیر سے، بالکل ہوش میں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ تو بات نہیں کر پائیں گے، سمجھتے نہیں کچھ بھی، لیکن یہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسی صلاحیت دی انہیں سوچنے سمجھنے کی کہ ایک ذات سے گستاخی بھی الفاظ برداشت نہیں لگا کہ نہیں، اس تو ایک نشانہ ہے، والد صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں نے اسے اتارا۔ تو مجھے فخر ہے اپنے والد صاحب اللہ کی حیات پاک پہ کہ اب تک جتنی زندگی انہوں نے گزاری اس ملک میں، الحمدللہ بچہ بوڑھا جوان سبھی اس بات کا قائل ہے کہ وہ اپنے نہایت ہی نیک پارسا انسان تھے، عالم دین تھے، بڑی صلاحیت و خوبیوں کے مالک تھے۔ جب وہ درس و تدریس میں آتے تو بھی اپنا جواب نہیں رکھتے، خطابت کے میدان میں آتے تو دنیا ان کا جواب نہیں آ سکتی تھی۔ علماء کرام اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ کو۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، میں بلکہ 4 مصرے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ والد صاحب اللہ کے جس وقت جانکنی کا عالم تھا اس کے 4 مصرے میں نے لکھے ہیں، اور یہ شاید میں اس کے نقطوں سے پلس بعد میں بھی اور سوار ہوں، لیکن یہ
فی الوقت یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یوم وصال فاطمہ زہرا کی شام تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یوم وصال فاطمہ زہرا کی شام تھی، رمضان کا مہینہ تھا، رحمت بھی عام تھی۔ یوم وصال فاطمہ زہرا کی شام تھی، رمضان کا مہینہ تھا، رحمت بھی عام تھی، داغ مفارقت تھی اللہ کی رضا، داغ مفارقت تھی اللہ کی رضا، داغ مفارقت تھی اللہ کی رضا، اتنی حسین اجل میرے ابا کو ملی، اتنی حسین اجل میرے والد صاحب ابا کو ملی، اتنی حسین موت میرے ابا کے نام تھی، ساری یہ مثال میں پوچھا گیا، اتنی حسین اجل میرے ابا کے نام تھی۔ میں اسی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یوم وصال فاطمہ زہرا کی شام تھی، رمضان کا مہینہ تھا، رحمت بھی عام تھی، داغ مفارقت میں تھی اللہ کی رضا، اتنی حسین اجل میرے ابا کے نام تھی، ابا السلامہ ممتاز مشرق رحمۃ اللہ علیہ۔ خندہ جبیں تھے ذکر نبی تھی زبان پر، خندہ جبیں تھے ذکر نبی تھی زبان پر، کلمہ طیبہ زبان پہ تھا، یہ کیفی حال کی بات، زبان حال کی بات کر رہا ہوں میں۔ خندہ جبیں تھی ذکر نبی تھی زبان پر، بس وہ گھڑی تھی زندگی شیدا تمام تھی۔ پروردگار عالم ہم سب کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے ایک ایک قوانین کے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہدایات و عمل فرمائے۔ اس وقت علماء کرام آج سے تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی ذمہ داری حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ کے حوالے کروں، میں چاہوں گا کہ میرے برادر عزیز محمد نعیم اشرف تشریف لائیں اور نعت شریف کے چند کلمات پیش کریں۔